پاکستان میں مئی کے مہینے میں کورونا کے خطرناک پھیلاؤ کے خدشات درست ثابت ہو رہے ہیں۔ کل ہم پاکستانیوں نے ایٹمی قوت بنانے کا 22واں یوم تاسیس منایا اور کل 28 مئی کو پاکستان میں کورونا دھماکہ بھی ہوا۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے اعداد و شمار اب تک کے ایک دن کی بلند ترین سطح پر ریکارڈ کیے گئے۔ کل کورونا سے 57 اموات ہوئی اور 2636 نئے کیسز سامنے آئے، جو کسی بھی ایک دن کے لیے سب سے بڑا ریکارڈ تھا۔ پاکستان میں اموات بھی سب سے زیادہ ہوئی ایک دن میں اور کیسز بھی سب سے زیادہ آئے۔ کل پورے ملک میں وینٹیلیٹرز پر موجود مریضوں کی تعداد 157 تک پہنچ گئی۔ یہ فکر کی بات یہ بھی ہے کہ گزشتہ روز 11,931 ٹیسٹ کے مقابلے میں انفیکشن ریٹ 22% سامنے آیا، جو کہ اس سے پہلے پچھلے مہینے میں ہم دیکھتے تھے کہ ایوریج 9, 10, 11% ہوا کرتا تھا، تقریباً دگنا ہو چکا ہے۔ ہر لحاظ سے کل کا دن انتہائی تشویشناک دن تھا۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہمارے کیسز کنفرم ہمارے سامنے آئے ہیں وہ 2636 کیسز ہیں۔ اب تک جو پاکستان میں کسی بھی ایک دن جو میکسیمم تعداد کیسز کی ہے یہ وہ نمبر ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر 57 ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پورے پاکستان سے۔ اس سے زیادہ ایک دن میں ابھی تک ڈیتھس رپورٹس نہیں ہوئی۔ اس وقت 157 لوگ وہ وینٹیلیٹرز پہ ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے، یہ بھی میکسیمم تعداد ہے۔ تو یقیناً یہ ایک بگڑتی ہوئی صورتحال ہے۔ حالات کی ستم ظریفی کہی ہے یا کچھ اور کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں ملک میں 4 ڈاکٹرز بھی کورونا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ چاروں مسیحا کورونا سے جنگ میں فرنٹ لائن سپاہی تھے، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ویسے تو وزیر اعظم سمیت تمام اعلیٰ حکام نے کہا تھا کہ مئی کا مہینہ، مئی کا آخر، جون کا مہینہ پاکستان کے لیے کورونا کے باعث سب سے خطرناک زمانہ ہوگا، مگر اس خطرناک پھیلاؤ کی ایک اور بڑی وجہ رہی عید کی شاپنگ، جہاں پر ہم نے بے پناہ لاپرواہی دیکھی، بے ہنگم ہم نے شاپنگ دیکھی۔ یہ اب رنگ دکھا رہی ہے۔ رمضان کے آخری ہفتے میں بازاروں اور مارکیٹس میں ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ 2 مہینے میں بعد جب بازار کھلے تو لوگ آپس سے باہر ہوئے نظر آئے۔ بے احتیاطی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، اجتماعی عبادات میں بھی احتیاط نہیں برتی گئی اور مذہبی عقائد پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مئی کا مہینہ اب تک سب سے بدترین اور خطرناک ثابت ہوا ہے۔ پچھلے 28 دنوں میں پاکستان میں 47,000 سے زائد نئے کیسز آئے ہیں، 932 اموات ہوئی ہیں، یعنی 77% پاکستان کے کل کیسز اور 71% اموات پچھلے 4 ہفتوں میں ہوئی ہیں۔ صرف مئی کے اندر 3/4 کیسز اور 3/4 اب تک جو اموات ہوئی ہیں کورونا سے، وہ سب مئی میں ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں 64% ٹیسٹ بھی انہی 4 ہفتوں میں ہوئے ہیں۔ سندھ میں پچھلے 28 دنوں میں 296 اموات کے ساتھ 19,600 نئے کیسز سامنے آئے۔ پنجاب میں 310 اموات کے ساتھ 17,100 نئے مریض سامنے آئے اور مئی کے مہینے میں ہر ہفتے پچھلے ہفتے سے ہولناک ثابت ہوا ہے۔ انفیکشن ریٹ 12.5% سے بڑھ کے 17.5% سے تجاوز کر چکا ہے۔ اب ملک میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 64,000 سے بڑھ چکی ہے، 1,317 اموات ہو چکی ہیں۔ اب تک پاکستان میں 5,20,000 مشتبہ افراد کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جن میں مریضوں کا تناسب 11.76%، اموات کی شرح 2.1% ہے۔ البتہ مریضوں کی صحتیابی کا تناسب بھی بڑھ رہا ہے اور اس پہ بہرحال ہم شکر کر سکتے ہیں کہ یہ 35% ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ حد درجے احتیاط کرنی ہوگی اور خدا را آپ لوگوں کو ماسک پہننا ہوگا، گھر سے باہر نکلیں ماسک پہنیں، اجنبی سے ملے تو ماسک پہنیں اور کسی صورت میں بھی
ماسک کے بغیر کسی بھی مصروف جگہ پہ نہ جائیں، کسی بھی نئے شخص سے نہ ملیں، ہاتھ دھوتے رہیں، فاصلے رکھیں، کسی جگہ پہ بھی کسی بھیڑ میں نہ جائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں، اور یہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں والی بات ہے، ناؤ اور نیور والی کیفیت ہے، اور اگر ہم نے اب بھی احتیاط نہ برتی تو یقیناً یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی، اور اگر ہم نے احتیاط برتی، کچھ نہ کچھ احتیاط بنی، تبھی ذریعہ معاش اور کاروبار زندگی کا پہیہ چلتا رہ سکتا ہے، ورنہ یہ پہیہ روکنا پڑے گا، اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ مئی کا مہینہ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں 75% پاکستان کے کورونا مریض مئی میں آئے، 70% سے زائد کورونا اموات مئی کے مہینے میں ہوئی ہیں۔ کل کا دن پاکستان کے لیے سب سے خطرناک دن ہوا، سب سے زیادہ اموات، سب سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ حکومت کے لیے کیا وجہ لمحہ فکریہ ہے، حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی ہمارے ساتھ ہیں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی بہت اہم شخصیت ہے، ادارہ ہے، چیئرمین اس کے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل ہمارے ساتھ ابھی بھی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ ریکارڈ معاملات آج ہم نے دیکھے ہیں، بہت ہی سیریس سچویشن ہے، ہائیسٹ نمبرز آف پیشنٹس، ہائیسٹ نمبر آف ڈیتھ، یہ سب کچھ آپ کے کیلکولیشن کے مطابق ہے؟ کیونکہ جو ماڈلنگ آپ لوگ کر رہے تھے کہ مئی کا بڑا خطرناک ہوگا اور جون کا مہینہ بڑا شروع ہوگا، یا آپ کے لیے کوئی اب کل کے بعد سے اور آج کے بعد سے کوئی ایڈڈ کنسرن ہے، مزید کوئی تشویش میں اضافہ ہوا ہے؟ کامران، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تقریباً روز جو ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے اس کو نئے ڈیٹا میں ڈال کے اپنے ایک مہینے کی پروجیکشن کرتے رہتے ہیں۔ ابھی تک جو ڈیٹا چل رہا ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشن اور ہمارے جو ماڈلز تھے ان کے قریب قریب پہنچ چکا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو پروجیکشنز ہم نے جون کے اینڈ تک اور جولائی کے شروع تک کی ہوئی ہیں ان کے مطابق ہم اپنی تیاری جو ہے پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی یہاں پہ بتا دوں کہ پچھلے دنوں ہم نے 3-4 ایسے ایمرجنسی ٹینڈر کیے ہیں۔ وہ ٹینڈر جو ہیں وہ ان کا مقصد کرنے کا یہ تھا کہ جب جون کے مڈل میں ہمیں جولائی کی پروجیکشن صحیح آنی شروع ہو جائیں گی تو ہم اپنے آپ کو ری پوزیشن کر کے اس ٹائم کی تیاریاں بھی انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو جنرل صاحب، کیا میں یہ سمجھوں کہ اس سے پہلے پرائم منسٹر اور آپ لوگ سب جو کہتے تھے کہ مئی کے مہینے کے لیے تیار ہو جائیں، جون کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ جو کل ہم نے سچویشن دیکھی، مئی میں جو پورے سچویشن دیکھ رہے ہیں، آنے والا ہفتہ 15 دن جو ہے وہ کوئی میجر سرپرائز نہیں ہے آپ کے لیے؟ کیونکہ میں آپ کو سناتا ہوں، کیونکہ قوم کو بار بار آپ خبردار کر رہے تھے کہ مئی کا مہینہ اور جون بہت ہی خطرناک ہوگا۔ جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں کرونا کے کیسز بڑھیں گے، ہمیں جو مشکل پڑے گی وہ پڑے گی مئی کے 15 سے لے کے مئی کے 20 یا 25 تاریخ تک۔ ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر پریشر زیادہ پڑے گا، اور اس تک ہم پوری تیاری کر رہے ہیں، وینٹیلیٹرز کے اوپر جو بھی چیزیں ہمیں ضرورت ہے اس کے اوپر تیاری پوری کر رہے ہیں۔ جو یہ ماہ آنے والا ہے، اگلا رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ فیصلہ کن مہینہ ہے۔ اگر ہم نے بد احتیاطی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم عید کے قریب پہنچ رہے ہوں تو ایسی صورتحال پیدا ہو کہ پھر ہمیں عید کے لیے اور بھی بندشیں لگانی پڑیں۔ جس طرح پاکستان میں کیسز بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں، اسی وقت رمضان بھی آ رہا ہے۔ آنے والے دن اور ہفتے بڑے اہم ہیں۔ اچھا، بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جنرل صاحب، تو کہ اب ہم پلیٹو کی طرف جا رہے ہیں، ہم پیک کر رہے ہیں، جو کہ پھر دنیا میں سمجھا جاتا ہے، اور یہ ماڈلنگ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم ادھر پہنچیں گے تو انشاءاللہ پھر نیچے آئیں گے۔ کیا آپ لوگوں کی پروجیکشن ہے؟ کامران، میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پروجیکشنز آ رہی ہیں ہم اپنی تیاری اس کے مطابق کرتے رہتے ہیں۔ اپنے سسٹم میں جو ڈیویشنز یا چینجز یا ٹویکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں مسلسل ایک ٹیم رکھی ہوئی ہے جو کہ بیسیکلی ایک مہینہ کا مارجن رکھ کے اپنی تیاریوں میں ہمہ مصروف رہتی ہے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم جو ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے چیزیں خریدنے کا، جس میں ٹینڈر کرنا، لوگوں کو ٹیکنیکل کوالیفائی کرنا، انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ کمپیئر کرنا، اور پھر یہ تیاری کر کے رکھنا کہ سب سے کم قیمت والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ یہ پورا پروسیس ہم
ایک ڈیڑھ مہینہ پہلے ابھی کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو آپ پلیٹو کی بات کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ جون کے آخر میں یا جولائی کے شروع میں آ جائے گا۔ اس کے لیے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ جو چیزیں منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے ان دی فارم آف گائیڈ لائنز ایڈوائزریز ملی ہیں ان کو فالو کریں، آپس میں سوشل ڈسٹنس رکھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ایک دوسرے کے ساتھ کم سے کم ملیں، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلیں تو ماسک پہن کے نکلیں۔ تو انشاءاللہ ان تمام کارروائیوں کے بعد یہ جو نمبرز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر سکیں گے۔ جنرل صاحب، آپ مسلسل نمبرز دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز انف ہیں، ہمارے پاس پی پی ایز انف ہیں، ریلیٹڈ اپریٹس ایکوپمنٹ ہمارے پاس کافی ہے، ٹیسٹنگ کٹس ہیں، مگر ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل بڑے شہروں میں جہاں پر یہ سارا ہاٹ سپاٹس ہیں کہ جو ہاسپٹل بیڈز ہیں، جو فیسلٹیز ہیں، اس پہ بڑا پریشر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو ایک مڈل کلاس اپر مڈل کلاس ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں جاتا، وہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی طرف جاتا ہے، اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں مجھے کراچی کا پتہ ہے کہ آغا خان کے علاوہ ایوریج بڑے سے بڑا جو پرائیویٹ ہاسپٹل اس نے 18 15 20 اسپیسز جو ہیں وہ کووڈ کے لیے رکھی ہیں، اور وہ ریپڈلی بھر جاتی ہیں، اور ایسے لوگ جو کرٹیکل ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں، پھر وہ وینٹیلیٹر پر آ جاتے ہیں، تو اس سے وہ پوری بھر، اس کے بعد پھر یہ پرسیپشن ہوتا ہے، اور پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ اب کوئی جگہ نہیں ہے اسپتالوں میں۔ مجھے کراچی کا پتہ ہے، لاہور کا پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اب اسپتال بھر گئے، اسپتالوں میں جگہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نمبرز اگر آپ دیکھیں تو خاص طور پہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی فیسلٹیز ہیں یہ تو نمبرز ہی اتنے کم ہیں، اس کے 2.25 کروڑ کے کراچی کے شہر میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں کوئی 100 سوا 100 150 جگہیں ہیں، باقی سب یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں، اس وہاں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو ہارڈ ویئر تو ہمارے پاس ہے جو آپ نے فراہم کر دیا ہے، لیکن یہ جو بیڈز ہیں اور جو ایک عام پاکستانی کے لیے جو فیسلٹیز ہیں اس پہ بہت شدید دباؤ ہے، اور خاص طور پہ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو کتنا آپ نے انکارپوریٹ کیا ہے اس پوری اسٹریٹجی کے اندر؟ کامران، آپ کی بات کسی حد تک درست ہے، لیکن میں اس کو پوری طرح میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت بھی جو پبلک سیکٹر ہے اس کے اندر آئی سی یو کے بیڈز کی تعداد جو ہے وہ 12,000 سے زیادہ ہے، اور اس وقت بھی 2,500 سے زیادہ بیڈ جو ہیں وہ آکوپائڈ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر۔ ایشو یہ ہے کہ ہاسپٹل مینجمنٹ یا جو پیشنٹ ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا ایشو ہو رہا ہے۔ وہ چونکہ یہ صوبوں اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت این سی او سی میں یہ سب سے بڑے کنسرن کا رہا ہے، اور اس کے اوپر بڑی زیادہ جو کام کیا جاتا رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگلے 3 سے 4 دنوں میں یا شاید 5 دنوں میں ایک ایسا پروگرام جو ہے وہ لانچ کر دیا جائے گا جس کے اندر جو پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلز ہیں ان کے بیڈز کی، ان کے وینٹیلیٹرز کی اور ان کے دوسرے بیڈز کی جو ہے وہ ویزیبلٹی اس پروگرام میں آ جائے گی۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم یہ جو ہاسپٹل کے اندر بیڈ مینجمنٹ ہے اس کو کر سکیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے پچھلے دنوں ایک جو ہے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی ہوگی جس میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے باہر جو ہے ایک سارٹ آف ایڈ، ایک تنبیہ لکھی ہوئی تھی کہ بیڈ ختم ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ہاسپٹل کے ساتھ دوسرا پبلک سیکٹر کا ہاسپٹل تھا جس میں 20% سے زیادہ بیڈ جو ہیں آکوپائڈ نہیں تھے۔ تو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے اور وہ پروینشن لیول پہ ہے، ہم ان کو ایڈوائزری جاری کرتے رہتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں بھی صوبوں کو 2 ایڈوائزریز جاری کی ہیں، اور میں نے ایک کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے جو صوبوں کے ساتھ مل کے ان کی جو سہولیات ہیں اسپتالوں کے اندر اور جو کوارنٹائنز کے اندر سہولیات ہیں ان کے اوپر نظر رکھے گا، اس میں امپروومنٹ کے لیے کام کرتا رہے گا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا یہ جتنا ایکشن پلان ہے، جتنا بھی یہ گیم پلان اس حوالے سے، وہ سارا فوکسڈ ہے پبلک سیکٹر یعنی کہ سرکاری ہسپتالوں پہ۔ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو، ان کی مینجمنٹ کو اس نیشنل ایمرجنسی میں آپ اپنے ایکشن پلان کا حصہ اس وجہ سے نہیں بنا رہے کہ وہ پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں، یا وہ بہرحال ان کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا، نیشنل ایمرجنسی ہے اس میں، تو یہ کیسے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں؟
میں کامران آپ کو دو چیزیں اس میں بتانا چاہتا ہوں. ایک پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیز ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اپنے تئیں جو اپنا بزنس ہے یا اپنا کام ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, اس میں گورنمنٹ انٹروین نہیں کر رہی. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے دنوں این ڈی ایم اے نے ایک انسٹرکشن جاری کی ہے تمام صوبوں کو اور گلگت بلتستان, آزاد کشمیر بشمول اسلام آباد, جس میں ہم نے 20% آئی سی یو بیڈ کے اوپر گورنمنٹ کے لین کا کہا ہے. اس کا ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ اس میں سے ہمارے پاس کوئی 652 کے قریب جو ہے وہ آئی سی یو بیڈ پورے پاکستان میں ہمارے پاس دستیاب ہو جائیں گے, ہو رہے ہیں. اچھا یہ سب ہے, مگر آپ لوگ جب بیٹھتے ہیں این سی او سی میں, این سی سی میں, پرائم منسٹر کے ساتھ یہ سوچتے ہیں کہ یہ سارا ہارڈ ویئر, یہ ساری تیاری ہم نے کی, یہ پاکستانیوں کو ماسک کیسے پہنائیں, ان کو کیسے پابند کریں کہ بھیڑوں میں نہ جائیں, کیسے ان کو کہیں کہ فاصلہ رکھیں, کیسے پاکستانیوں کو ہم کہیں کہ یار ہاتھ دھو لیا کرو, اور یہ 3-4 چیزیں ہم کرا لیں تو اب کتنا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اور کاروبار زندگی بھی چل سکتا ہے. اس کو انفورس کرنے کا آپ کے لیول پر کوئی تھاٹ پروسیس ہوتا ہے کہ کیسے اب یہ کہنے سے نہیں کر رہے تو کوئی قانون بنے, کسی صورت سے ان کو پابند کیا جائے, زبردستی ان سے ماسک پہنوا دیے جائیں؟ کامران, there are two things. Number one, گورنمنٹ آف پاکستان, ہم سارے جو پارٹ آف سسٹم ہیں, ہم شروع سے ہی یہ بات نہ صرف ایڈوائزریز میں کہہ رہے ہیں, انسٹرکشنز میں کہہ رہے ہیں, صوبوں کو بار بار این سی او سی میں کہا جاتا ہے کہ ماسک کا انشور کریں. میں آپ کو ایک صرف بات اتنی کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک چیز ہے جس کو اجتماعی رویہ کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں چیزوں کو ٹھیک نہ کرنے کا ایک اجتماعی رویہ ہے جس میں جو بھی لوگ باہر نکلتے ہیں. ابھی میں جب آپ کے انٹرویو کے لیے آ رہا تھا تو رستے میں میں نے ایون پولیس کے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ماسک تو پہنے ہوئے ہیں لیکن ان ماسک کو منہ اور ناک کے اوپر رکھنے کے بجائے اپنی ٹھوڑی پہ رکھا ہوا ہے. یہ وہ رویے کی عکاسی کرتا ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, جو کہ رولز کی وائلیشن کا پایا جاتا ہے. جہاں تک انفورسمنٹ آف دیز رولز از کنسرنڈ, آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس ایڈمنسٹریشن کا کام ہے اور جنرلی وہ پولیس کی رسپانسبلٹی ہے. ہم ہمیشہ زور دیتے رہے ہیں صوبوں کے اوپر. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر مسجدوں کے اندر ایس او پیز کو بہت مشکلوں سے کیا گیا, سب لوگوں کو کنسنسس کے ساتھ کیا گیا. ابھی بھی جو ہے اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان تمام لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہی ہے. آفیسز میں یہ جو ہے ماسک مہیا کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگ یہ ماسک پہنیں اور زیادہ سے زیادہ اپنا بچاؤ کر سکیں, کیونکہ یہ کرونا جو ہے یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے, یہ ہماری زندگیوں کا حصہ بننے والا ہے اور ہمیں اس کو اپنے بچاؤ کا ذریعہ بنا کے اس کے ساتھ رہنا ہوگا. بہت شکریہ. لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل, چیئرمین این ڈی ایم اے, ہمارے ساتھ موجود تھے. کل پاکستان میں 28 مئی کو جب کورونا دھماکہ ہوا, جب ریکارڈ ٹوٹ گئے مریضوں کی بھی, اموات کے, ایسے ہی ہمارے پڑوس میں بھارت میں بھی ہو رہا تھا. کل ہی وہاں پہ بھی کورونا نے تباہی مچائی. بھارت میں کل 24 گھنٹوں میں 7300 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ایک دن میں ریکارڈ 177 اموات ہوئی. کل مہاراشٹر میں ممبئی میں ریکارڈ بنا 116 ہلاکتیں ہوئی, جس کے بعد اب بھارت میں 1,72,000 کیسز ہو چکے ہیں. دنیا کے 9 ٹاپ ممالک میں شامل ہو چکا ہے. وہاں پہ 4,956 اموات ہو چکی ہیں. بھارت کے لیے بھی کل کا دن تباہ کن تھا. کمرشل